جس راہ چل دیے ہیں روتے غصہ دیے. یہ زمانہ نبی کی نبوت کا زمانہ تھا، آپ کو اس میں بھی علم غیب نہ تھا. آئیے وفات کے بعد 3 زمانے ہم نے بیان کی. پہلا زمانہ نبوت سے پہلے نبی کو علم غیب نہ تھا، نبی بننے کے بعد نبی کو علم غیب نہ تھا. اب زندگی ختم ہوگی، نبی فوت ہو گئے، کیا مرنے کے بعد میں نبی کو علم غیب تھا. صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا پھر آنا، یعنی اب کچھ نہیں ہے، پھر دوبارہ آنا. اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ فوت ہو چکے ہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عورت کے ایمان پہ قربان جاؤں، نبی کی صحابیہ کا ایمان. میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملے. نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے نہیں جب تو دوبارہ آئے گی میں اس وقت ہوں گا. میں آؤں آپ نہ ہو تو کہاں جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس جانا. میں موجود نہ ہوا تو کہاں جانا؟ ابو بکر. میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو. لوگ کہتے ہیں جو یہ کہ نبی فوت ہو گئے بڑا گستاخ ہے، اور یہ نبی کی صحابیہ کہہ رہی میں آؤں اور آپ وفات پا چکے ہو تو کس کے پاس جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا. یہ نہیں کہ میری قبر پہ آ کے سوال کرنا اور میں عالم الغیب ہوں، قبر میں پڑے ہوئے مجھے سارا پتا ہوتا ہے کون آیا ہے کیا مانگ رہا ہے. میں قبر کے اندر سے تجھے روٹی عطا کر دوں گا، کھانا عطا کر دوں گا اور سامان عطا. بولے الزام نبی جب جنت کے دیکھنے کے لیے دورے کے لیے گئے تو حضور کی عمر اس وقت 52 سال تھی. کیا عمر تھی؟ 52 سال تھی. مگر میرے نبی نے اعلان نبوت کے ساتھ ہی جنت کا تذکرہ فرمایا. الزام لگاتا ہے نبی پر کہ دیکھ کر کہا، علم غیب کا انکار کرتا ہے. سن، اگر وہ دیکھ کر کہا قیامت تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، مگر قیامت میں کیا ہوگا؟ آمنہ کا لال بول رہا ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ فاطمہ کے بابا بول رہے ہیں. قیامت میں کیا ہوگا؟ حسنین کے نانا بول رہے ہیں. قیامت کیسی ہوگی؟ علی کے آقا نے بتایا ہے. قیامت میں کس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے نبی کہاں کھڑے ہوں گے؟ گنہگار کیسے پریشان ہوں گے؟ ڈرا ڈرا کے بلا رہے. پسینے کا سمندر ہوگا. میں پوچھا یہ پسینے کا سمندر ہوگا یہ تو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. پھر کس نے بتایا؟ بولنا پڑے گا پیارے مصطفیٰ نے بتایا. علم غیب کا کوئی انکار کر سکتے میرے بھائی؟ اگر کوئی کرے تو مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے اس کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، اس کے دل میں نبی کے لیے بغاوت ہے، اس لیے علم غیب کا انکار کر رہا ہے. عاشق مصطفیٰ ہوتا تو گردن جھکا کے مان لیتا. عاشق نبی ہوتا گردن جھکا کے مان لیتا. ایک مول صاحب کیا کرے؟ اپنی امی کی عظمت پہ جمعے کے دن دھواں دھار خطاب کرے. آخری میں بولے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں بولا اتنا چلا کے بول رہے ہیں کیا مول صاحب؟ دیکھیں کیا؟ ہمیشہ سینڈلج دکھی، جنت دکھی چ نہیں ایک بار بھی. اتنا چلا چلا کے بول کے لوگوں کو بلا بلا کے یہاں وہاں لے لے کے چلے جاتے. جیسا آدمی ملا اس کو ویسا ڈال رہی. ایک جنا بہت اما با کا عاشق تھا تو اس کے سامنے اما با کی عظمت بنا کے بتا کے بلا لیے. میں بولا مول صاحب جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. امریکہ سے لے کے سعودی تک، سعودی سے لے کے انڈیا تک، انڈیا سے لے کے بنگلہ دیش تک سب پکار رہی. دیکھے کون تو بھی، پھر ہے بول کے بول رہی سب، پھر دیکھے کوئی بھی نہیں. پھر یہ ہے بول کے کیسا معلوم؟ تو پتا چلا علم غیب مصطفیٰ نے بتایا. نہیں بھائی، نبی کا یہ علم غیب ہے. نبی دیکھ رہے ہیں غیب کی بات کیا ہے، کہاں کیا ہے نبی کو معلوم ہے، کہاں کیا ہے میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. ایک صاحب بولے میں اپنے بابا کی عزت اس لیے کرتا ہوں، میرے بابا جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. میں پوچھا دیکھ کیا ہے؟ دروازہ ہے تو میں پوچھا کھڑکی ہے نہیں کنڈی ہے، دہلیز ہے نا، کھٹکا ہے دروازے کا کیا تو بھی ہے؟ بولے نہیں دروازہ ہے. میں بولا اچھا دیکھے تھے کیا؟ بولے نہیں. پھر کیسا معلوم جی؟
یہ تو غیب کی بات ہے. ہمارے ابا کو تو ہم دیکھ رہے ہیں انجینئر ہے, ہمارے بابا ہماری آنکھوں کے سامنے مولانا, ہمارے ابا ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے ڈاکٹر صاحب ہے, لیکن رسول اللہ بولے جنت کا دروازہ ہے, پوری دنیا عزت کر رہی ہے, احترام کر رہی ہے, تعظیم کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ جنت کا دروازہ ہے تجھ کو کیسے معلوم جبکہ تو نے نہیں دیکھا؟ تو سب نے جواب دیا علم غیب مصطفیٰ نے بتایا. محبوب کی نگاہوں میں ہے. اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے. اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور, چشم تو بھی نیندائے ما فی الصدور. تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی. سبحان اللہ. مجلس رسول لگی ہے, ہجوم عاشقاں ہے. ایک صحابی جن کا نام وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے, وہ آئے اور بیٹھ گئے. حضور فرمایا ادنو یا وابسہ, وابسہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ. اٹھے اور قریب ہو گئے. فرمایا اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے. پھر فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو کہا وابسہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. حضور یہی میرا سوال تھا. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک. حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک, یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے, یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا. وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں. تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو, مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے, وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے, اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں, لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا, اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں, حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے, شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے. اور کیسا منظر ہوگا, میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں. انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کر. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا. بنو سلمہ کی مسجد ہے, ظہر کی نماز ہے, 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھی, 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب. فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے
اور کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی. اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے. ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے. اب 15 منٹ اور انتظار کریں. نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا. ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہو. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غل اولابے کمالے. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا. نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غل اولاب کمالے. واہ سبحان. محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے. کیا بات. ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے. یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹ رہے. ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. کیا بات. یہ معیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ. پھر کہتے نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے. کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو حضور ناکا پہ سوار تھے, اونٹنی پہ سوار تھے. تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں. تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں, پاؤں کی جو انگلیاں تھیں میں نے ان کو دیکھا. فرماتے ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طول اسوا. کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے. یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. کیا بات. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی, 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے.